الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج اس معاشرے کے اندر علم کے حوالے سے ہر چیز کا علم موجود ہے۔ اب اگر جائزہ لیا جائے کہ آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے تو اتنی زیادہ جدت نہیں تھی، اتنی زیادہ معلومات ہر طرح سے نہیں تھی جو کہ آج ہر طرح کی معلومات ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ اس زمانے کے اندر اگر کوئی لکھا جاتا، کسی چیز کو محفوظ کیا جاتا تو لکھنا ایک بہت زیادہ مشکل تھا۔ لکڑیوں کے قلم ہوا کرتے اور اسی طرح سیاہی ہوا کرتی، پھر اسی طریقے سے تختیوں پر لکھا جاتا، ہڈیوں پر لکھا جاتا، درختوں کے پتوں پر لکھا جاتا، ان چیز کو محفوظ کیا جاتا۔ لیکن آج جدید سے جدید چیزیں آتی جا رہی ہیں، ہر چیز کی معلومات بہت آسان ہو چکی ہے۔ فقدان کس چیز کا ہے؟ عمل کا۔ سب سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ عمل کا ہے۔ علم ہے لیکن عمل بالکل بھی نہیں ہے۔ اور علم کے بارے میں آتا ہے، کتاب ہے مفید الطالبین، کہ جو طلب رکھنے والے حضرات ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، کہ علم بغیر عمل کے اسی طرح ہے جیسے کہ درخت بغیر پھل کے، کہ جس درخت کے اندر پھل نہ ہو تو وہ درخت ایک وقت ہوتا ہے کہ کٹ جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جو درخت پھل دیتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، خوبصورت لگتا ہے، ہر ایک بندہ اس کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ علم کے جو بغیر عمل کے ہو تو وہ بھی اسی طرح ہے۔ تو آج ہر چیز کی معلومات موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں پتہ ہے کہ پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، نہیں پڑھتے۔ نماز کا پتہ ہے کہ پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، پڑھنے کے کیا نقصان ہیں، نہیں پڑھتے۔ روزے کا معلوم ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا معلوم ہے، معلومات ہے لیکن ادا نہیں کرتے۔ حج کی ادائیگی کے کیا فضائل ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، کیا فوائد ہیں، ادا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے دیگر ایک ایک چیز کو اگر آپ گنواتے چلے جائیں تو آپ شمار کرتے چلے جائیں گے لیکن عمل نہیں ہے۔ معلومات ہر چیز کی ہے، پکڑ کا بھی معلوم ہے لیکن صحیح معنی میں ظاہری طور پر چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ فائدے ظاہری طور پہ کس کے ہیں۔ کاروبار کا فائدہ نظر آتا ہے ظاہری طور پر، اس کو لیا جاتا ہے، اور عملی چیز جو ہے اس کا فائدہ ظاہری طور پر کو نظر نہیں آتا، اسی وقت فوراً اس لیے اس کو نہیں لیا جاتا۔ آج ساری چیزوں کی معلومات موجود ہے لیکن عمل سے کورے ہے۔ جب عمل نہیں ہے تو ہماری زندگی بالکل بجھی ہوئی ہے، ہماری زندگی بالکل بیکار ہے، ہماری زندگی کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نعوذ باللہ جیسے دماغ لگ جاتا ہے،
جیسے ایک لکڑی ہے، اس کو دیمک لگ جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ کھوکھلی سے کھوکھلی ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں کچھ نہیں رہتا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ دروازہ اپنے دروازے پن سے نکل جاتا ہے، وہ عجیب سی مٹی بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان بھی ہے، انسان کے کو معلومات ہو، معلومات کے ساتھ معمولات بھی ہو تو تب مزہ آتا ہے، لیکن معلومات ہی معلومات تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آدمی کے پاس علم بھی ہو، ساتھ میں عمل بھی ہو، تو پھر یقین کیجئے گا پھر اس کو تھوڑے میں مزہ آتا ہے، وہ قانع ہوتا ہے، قناعت کرنے والا ہوتا ہے، صبر شکر سے چلنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے یہ آتا کب ہے عمل؟ یہ اس وقت آتا ہے کہ جب حلال روزی آدمی کھا رہا ہو، اپنی اولاد کو کھلا رہا ہو، اس حلال روزی کے اتنے فوائد ہیں جس کی وجہ سے عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے عمل کرنا مشکل اس لیے کہ ہر چیز میں دغا بازی ہے، ہر چیز میں خیانت ہے، ہر چیز میں دھوکہ ہے، ہر چیز کے اندر لوٹنے کی ایک چیز سوچی بھی گئی، کوئی بھی آئے اس کو کاٹنے کی کوشش کر۔ استاد محترم بہت ساری مثال فرمانے لگے، کہنے لگے اپنے ہی اس زمانے کی مثال دینے لگے کہ آج کل تو ہر ایک بندہ دوسرے کو کاٹنے پر تلا ہوا، کوئی بھی آ جائے کہ ساجی فرمانے لگے کہ میرا فش خراب ہو گیا گھر کا، میں پریشان تھا، میں نے کہا اس کو بنوا لوں، نیا نہیں لے سکتا، بنوا لیتے ہیں۔ ایک مکینک کے پاس گیا، اس کو بتا بھی ایسے سے مسئلہ ہو رہا ہے فریج کے اندر، کہ 6000 لگیں گے، کہ اچھا۔ دوسرے کے بعد چلے گئے کہ 6000 کو تو نہیں کر سکتا، دوسرے کے بعد کہ اس کے 12000 لگیں گے۔ پھر استاد جی فرمانے لگے کہ میرا شاگرد تھا، تو میں نے کہا یار اسی سے فریج خراب ہو گیا، استاد جی میرا بھائی ہے، وہ کام کرتے ہیں اس کے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ ان سے بات کی، کہا کہ میں آگے بنا دوں گا، بنایا، تار وغیرہ تھا اس کو موڑنا تھا، سیدھا کر دیا، کہا کہ کتنا خرچہ ہے؟ صرف یہ تار کا 100 روپے کا خرچہ ہے، صرف 100 روپے کا خرچہ ہے، 6000 سے 12000۔ اتنا مسلمان کے خلاف، مسلمان کو کاٹ رہے، پھر کہاں سے یار ہماری زندگی کے اندر ہوا ہے؟ یہ کہاں سے حلال ہوگا؟ اس کہاں سے جائز ہوگا؟ یا جتنا جائز ہے گنجائش ہے اتنا لو نا، اس سے کیوں زیادہ بڑھ رہے ہو؟ ہم آج سمجھتے ہیں صرف نعوذ باللہ نقتول پہ کمی بیشی کرنا یہی جائز، ناجائز اور حرام۔ بھئی غبن فاحش کہلاتا ہے، ایک چیز اگر آپ کو مل گئی 1000 روپے کی، 1900 روپے تک تو بیچ سکتے ہیں، 2000 سے زیادہ بیچیں گے جائز نہیں۔ آج کیسا ہو رہا لوٹا ماری کیسے؟ آج ہم دیکھتے کہ ہماری مارکیٹیں کیوں خالی ہیں؟ ایک وجہ تو اس کی ہے کہ مسجدیں جو خالی ہیں، ایک وجہ اس کی کیا ہے؟ مسجدیں جو خالی ہیں۔ اب عجیب سا رونا ہوتا ہے کہ مارکیٹ خالی ہے، کام نہیں ہے۔ ارے اس کی فکر لگے، کبھی مسجد کی فکر کی ہے؟ مسجد جو ہمیشہ 5 ٹائم کے اندر خالی ہوتی ہے، اس کے لیے نہیں، گھر بالکل خاموش بیٹھے ہوئے، دکانوں پہ کوئی کسٹمر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی مسجد کے اندر نماز کے لیے نہیں آ رہے۔ اللہ کریم کو اگر ایسے وقت میں بھی بندہ پا لیتا ہے نا، ایسے وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو منا لیتا ہے، تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں، نہیں میرا بندہ کوئی بات نہیں، تو بھول گیا تھا، میں تو نہیں بھولا نا، آگے کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا، کیا چاہیے مجھے؟ تو لہٰذا یہ دغا بازی، یہ حرام خوری، یہ اس طرح جھوٹ، یہ ناپ تول کے اندر کمی، دھوکے بازی، یہ سب چل رہی ہے۔ یہی ہمارے فرمائے عمل سے دور کرنے کے سارے ذرائع۔ جب ایک آدمی نے ایک بندے سے 6000 روپے لے لیے مثال کے طور پر، 100 روپے کی وجہ سے 200 روپے لے لیتا، 200 کی جگہ کتنے کمائے اس نے؟ 5800، 5800 روپے۔ مٹیریل 100 روپے کا لگ رہا ہے اس میں، چلو 100 روپے کو مزدوری لے لیتے، اب 5800 جو اس نے کمائے نا، پھر وہی اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسا بنایا، کیسا کاٹا، کیا زبردست میرا کام ہو، ایسے 2-4 کسٹمر اور آ جائیں تو سمجھو میرا زبردست کام ہو جائے۔ اب خدا نہ خاص سے یہ 5800 روپے گھر پہ لے کر جا رہے ہیں، پتہ چلا گھر پہ بچہ بیمار ہو گیا، اب اس کو لے جا رہا ہے اسپتال میں، کتنا بھی ٹیسٹ ہوں گے اس کے، ٹیسٹ کتنے کے؟ 10,000 روپے۔ بتاؤ پھر یوں ہوتا ہے، اس طرح معاملات کرتے ہیں۔ اگر آپ حلال طریقے سے کرتے 200 روپے لے لیتے، 300 روپے لے لیتے، ساتھ ساتھ میں اس طرح کے 5-6 کسٹمر آ جاتے، 10 آ جاتے، اللہ تعالیٰ 1500، 1800، 1000 کے آپ کا کام کرا دے، اور اس میں وہ برکت ہوتی، گھر میں 200، 500 روپے کا خرچہ ہوتا، 1500 بچ جاتا۔ حلال روزی میں برکت ہوتی ہے، حرام میں نہیں۔ حرام میں تو برکت بالکل نہیں ہے، بے برکتی حرام تو نظر نہیں آتا، صرف ظاہری طور پر پتہ چلتا ہے اتنے زیادہ ہیں، لیکن جب خرچ کرنے جاؤ تو ختم کیسے؟
مال بھی مکمل نہ لیا، خریدا بھی نہ گیا، مال بھی پیسے بھی ختم ہو گئے. لیکن برکت والا مال کیا ہوتا ہے؟ چیزیں بھی ساری آ گئی پھر بھی جیب میں سے پڑا. اللہ نے اتنی برکت ڈال دی. یہ بھی ہے. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں حلال کے اوپر. حضرت ایک بہت بڑے مولانا گزرے، مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بہت اللہ والے تھے، تبلیغی اسفار بہت کرتے تھے. وہاں جاتے تھے صحرا کے اندر، دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر، کہ جہاں پر لوگ دین سے بہت دور ہیں ان کو قریب کیا جائے، مسجد کے نمازی بنایا جائے، قرآن کریم کے قریب کیا جائے. ایک جگہ گئے ایک صحرا کے اندر، وہاں چند ایک لوگ تھے، مطلب یہ کہ 10-12 گھر تھے، آبادی کی چھوٹی سی، اور چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہوئی تھی. وہاں وہ ٹھہر گئے. پورا دن تبلیغ کرتے، لوگوں کو سمجھاتے نماز کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، حلال کی طرف آ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ. لوگ بڑے خوش ہوتے، نمازی بن جاتے، قریب ہوتے ان کے. صبح سے لے کے شام تک وہاں رہتے، ظاہر مسافر تھے. اب رات ہوئی تو ایک گاؤں کا ایک شخص تھا، وہ 3 روٹی حضرت کی خدمت میں لے کر آ گئے. حضرت ایسے سے آپ کھانا تناول فرمائے، آپ کافی صبح سے لگے ہوئے، کوئی کھانا وغیرہ نہیں کیا. حضرت نے کھایا، 3 روٹی کھا گئے، بہت مزے لذیذ، اور صبح سے تھکے آ رہے ہیں، ان کی طرف بھوک لگ گئی. اب رات کو جب سونے لگے تو اللہ کے رسول کی زیارت ہو گئی. بڑے خوش ہوئے. وہ بہت حیران ہوئے کہ یار یہ کیسا مال ہے، اللہ کے رسول کی زیارت ہو رہی ہے. پھر دوسرے دن اسی طریقے سے حضرت نے پورے دن تبلیغ کی. رات کو جب سونے لگے اس سے پہلے وہ کھانا لے کر آ کے 2 روٹی لیا. دوسرے دن پھر سوئے، پھر اللہ کے رسول کی زیارت. تیسرے دن آئے، تیسرے دن بھائی 1 روٹی لے کر آئے، 1 روٹی لے کر آئے، پھر سوئے، پھر اللہ کے رسول کی زیارت. پھر جب چوتھا دن ہونے لگا تو صبح جیسے اٹھے تو اس نے کہا حضرت جو بندہ کھانا لے کر آتا تھا، اس نے کہا ایسے سے ہم 3 افراد گھر کے اندر، اب 3 روٹیاں ہی ہماری بنتی ہیں. پہلے دن ہم نے کیا کیا، میں اپنے آپ بھوکا رکھا، سب تینوں بھوکے رہے. 3 روٹی آپ کے حصے میں، ایک میرا بیٹا ہے، میری اہلیہ اور ایک میں. پہلے دن ہم نے کیا کیا کہ 3 روٹی آپ کو بھجوا دی، میں اپنے آپ کو میں نے فاقے میں رکھا. اب دوسرے دن فرمائے کہ جب میری طبیعت خراب ہونے لگی تو بیوی کو اور اپنے آپ کو بھی میں نے کہا کہ چلیے کہ اپنے آپ کو فاقے میں رکھ لا تو کوئی بات نہیں. اب 2 روٹی دوسرے دن. تیسرے دن دیکھا کہ بچہ ہے، اس کو اگر کھانا نہیں ملا تو وہ بیچارہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا بھوک پیاس کی وجہ سے. لہٰذا چوتھے دن کی گنجائش نہیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی یہاں سے جا رہا تھا، لیکن اللہ کے بندے مجھے بتاؤ یہ کہ آپ کا مال کس چیز کا ہے، کیا کرتے ہو آپ؟ کہ حضرت ایسے سے الحمدللہ پاکیزہ مال ہے، صبح سے شام تک میں لکڑی کا کاٹتا ہوں، کاٹنے کے بعد اس کو بیچتا ہوں، پھر وہ جو مجھے پیسے ملتے ہیں اس کی آٹا لے کر آتا ہوں. لیکن یاد رکھنا جو میری کمائی ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں بھی دے دیتا ہوں، باقی یہ 2-3 روٹی ہی کا پیسہ ملتا ہے بس. اچھا، وہ بہت حیران ہوئے، خدا کی قسم تمہارے کھانے کے اندر لذت اتنی، اور اللہ رب العالمین کے محبوب کی روزانہ راتوں میں زیارت نہیں. اور یاد رکھنا جو حلال مال ہوتا ہے وہ ہوتا کم ہی ہے، اچھا مال ہوتا ہے وہ ہوتا کم ہی ہے، بابرکت مال ہوتا ہے وہ ہوتا کم ہی ہے. اللہ اس برکت بھی ڈالتے ہیں اور لذت بھی ڈالتے ہیں. تو لہٰذا جب آدمی کا عمل ہو نا، عمل اچھا ہو، عمل تب اچھا ہوتا ہے جب پیچھے رزق حلال ہو. رزق حلال ہوگا تو عمل اچھا ہوگا، پھر عمل اچھا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی بھی بنائیں گے اور آخرت بھی. آج ہم سمجھتے کہ ہماری کوئی ایم پی اے سے تعلق ہو جائیں گے، ایم این اے سے تعلقات ہو جائیں گے، ہمارے کسی چیئرمین سے تعلقات ہو جائیں گے، بڑے کسی سربراہ سے تعلقات ہو جائیں گے تو ہماری ہمیں عزت مل جائے گی، ہمارا ایک اسٹیٹس بن جائے گا لوگوں کے سامنے، ہمیں لوگ بڑا سمجھیں گے اور لوگ ہمیں عزت کی سے نگاہ سے دیکھیں گے. اللہ کی قسم اس میں عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ عزت جمیعا، کہ جو بندہ بھی عزت چاہتا ہے اللہ ہی کے پاس ہے ساری عزت ہے، اللہ ہی عزت دار ہے، اللہ عزت دیتا ہے. کرنا کیا پڑے گا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جاتے ہیں آپ کے پاکیزہ مقدس
زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ، اور آپ کا نیک عمل. جب اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کر اللہ رب العالمین کی طرف سے سب کچھ لے کر آتے ہیں، وہ عزت لے کر آتے ہیں. عزت اللہ کریم دیتے ہیں ہمارے عمل صالح کی بنا پر. اگر ہم اللہ معاف فرمائے نظر ہماری دوسروں پر ہوتی ہے کہ بس کسی دوسرے کی وجہ سے میری عزت، اپنے عمل کی طرف نہیں دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کے فتن زمانے کے اندر نا، اگر آدمی 3 چیزوں کا اہتمام کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا بھی اچھی دیں گے. نمبر 1 عمل، نمبر 1 رزق حلال، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 اللہ کے سامنے روزانہ گڑگڑا رونا. بس یہ 3 چیزیں آدمی اپنی زندگی میں لے کر آ جائے، انشاءاللہ نہ دنیا کے اندر اللہ کسی کا محتاج فرمائیں گے، نہ آخرت میں وہ کسی کا محتاج. مشکلیں کیا آسان ہے بھائی؟ نمبر 1 رزق حلال، نمبر 2 نیک عمل، نمبر 3 اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا. بس یہ 3 کا ہمارے ذمے، باقی اللہ کے ذمے. سچی بات تو یہ ہے نا، رزق حلال کا مطلب کیا ہے کہ جتنی ہماری کوشش ہے حلال طریقے سے جتنا کما سکتے اس نے کمانا. جتنے ہمارے مقدر میں وہ ہمیں ملے، کوئی چھین نہیں سکتا اللہ کے فضل و کرم سے. جو ہمارے مقدر میں نہیں ہے اس کو ہم پا نہیں سکتے. بس یہ سوچ لو کہ بھئی ہمیں وہی ملے گا جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر دیا، متعین فرما دیا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. آدمی بہت زیادہ دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ 4 ہاتھ پاؤں سے لگا دیتے کہ کسی طرح میں کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں اور سارا اس کا مال مجھے مل جائے. اور ملنے کے بعد کیا حاصل و وصول کچھ بھی نہیں ہوتا. آدمی بس یہیں کہہ رہ جاتا ہے. اور اگر آدمی کے پاس عمل صالح ہو، اللہ کریم اس عمل صالح کی برکت سے بہت کچھ نوازتے ہیں، بہت زیادہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے وہ اعمال کے حریص تھے، نیکیوں کے حریص تھے. آج ہم مال کے حریص ہیں، مال کے لالچی ہیں، وہ اعمال کے لالچی تھے. اتنا فرق ہے. وہ اعمال کے لالچی تھے. خدا کی قسم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا صحابی تھے. اللہ کے رسول بہت محبت کرتے تھے کہ معاذ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اچھا، اللہ کے رسول خوش ہوئے. پھر فرمایا معاذ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ کے بہت خوش ہے، تب آنسو آنے لگے. پھر فرمایا کہ معاذ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. بہت خوش ہوئے. جی فرمایا کہ لیکن یاد رکھنا معاذ، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں تقوی کا خیال کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. جہاں بھی ہو اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا. مسجد میں ہو تب، باہر ہو تب، کاروبار میں ہو تب، کسی کے کہیں جلوت میں ہو کب، خلوت میں ہو تب، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا. اگر تم 2 کسی کے ساتھ ہو، آپ ہو، کوئی دوسرے ہو، تیسرے تمہارے اللہ ہے. اگر تم 3 ہو، چوتھے تمہارے اللہ ہے، 4 اور 5 پہ تمہارے اللہ ہے. پھر جب ان کو گورنر بنا کر بھیجا یمن کے قاصد بنا کر، تو کہا کہ معاذ اب آپ جا رہے ہیں، اب جانے کے بعد ہو سکتا ہے جب واپسی آپ کی ہو تو آپ مجھے حیات نہ پاؤ، میں دنیا سے رخصت ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی طرف، رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گا. جا رہے جہاں تک نظر آتے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے کہ آخری دیدار ہے. خدا کی قسم یہ تعمیل کرنے والے، عمل کرنے والے اللہ کے رسول کے ایک بات پر جہاں کی طرف موڑ دی، بس وہیں مڑ کے دوبارہ نہیں آئے. کہ آپ نے وہاں جا کے کام کرنا ہے، ڈرتے رہنا اللہ، اور فیصلہ قرآن سے کرنا ہے، اس کے بعد حدیث سے کرنا ہے. پھر فرمایا اجتہد، پھر اس کے بعد دونوں سے نکالنا ہے. اگر قرآن و حدیث کے اندر مسئلہ اگر آپ کو پیچیدہ لگے تو دونوں میں سے دیکھنا ہے کہ قیاس کرنا ہے اس میں، یعنی کہ فقہ مسائل. آپ اندازہ لگائیں یہ صحابہ کرام ہیں اللہ کی قسم جنہوں نے اللہ کے رسول ہی کے ساتھ زندگی گزاری.
وہ کیسے جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا فوراً چلے گئے۔ آج ہمارے والدین کسی چیز کا کہتے تو ہم اس پر کتنی دفعہ منع کرتے کہ ہم نہیں جاتے ہیں، میرا دل چاہتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کے شاگردوں کی تربیت کیسی تھی، فوراً کھڑے ہو گئے، جس کسی کو کہا چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ سے ہم نے اعمال سیکھنا ہے۔ یہ صحابہ ہی تو خدا کی قسم ہمارے لیے وہ ہیں، معیار حق ہے۔ اصل تو یہی ہے، انہی کو تو ہم نے رکھ کے سامنے زندگی گزارنی ہے۔ اگر آج کے لوگوں کو ہم دیکھیں گے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں، وہی ہمارے لیے معیار حق ہے، وہی ہمارے لیے کسوٹی ہے کہ ہماری زندگی انہی کی طرح ہونی چاہیے، انہی کی طرح ہوگی۔ کیا سادگی تھی، کیا سادگی تھی۔ 313 اور کتنے لوگوں پر کیا ہو جاتے تھے، غالب آ جاتے تھے۔ آج ہم باوجود یہ کثرت ہے اور کم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ کثرت والے جتھے ہمارا ایک بہت بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی، لیکن کفار بالکل گنتی کے، ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کا وعدہ اور فتح اور نصرت مدد سب چیزیں تھی، اس لیے کہ ان کے پاس اعمال مضبوط تھے۔ آج ہمارے پاس اعمال مضبوط نہیں، مال مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں کل ہی میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائے، در منصور کی روایت ہے، فرمایا جو شخص دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، اس کے بارے میں حدیث تھی کہ اس دنیا میں جو بندہ اس دنیا کا گھر بناتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی گھر نہیں۔ جو بندہ اس دنیا کو اپنا گھر بناتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی گھر نہیں ہوگا۔ جو بندہ اس دنیا کو اپنا مال بناتا ہے، آخرت میں کوئی مال نہیں ملے گا اس کو۔ اور آگے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا کے پیچھے لگتا ہے مال کی صورت میں یا گھر کی صورت میں، تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ مطلب اس ضرورت سمجھنا ہے دنیا کو۔ آج خدا کی قسم ضرورت نہیں سمجھتے ہم اس کو، سچ بتا رہا ہوں۔ ہم اس کو مقصد بنا کے بیٹھے ہوئے، نہیں بھائی یہ سب چیزیں ہیں۔ اب کوئی بندہ پوچھتے یار اتنا کیوں کماتے ہو، اتنا کیوں کام کرتے ہو، اتنا کچھ اللہ دین کے لیے بھی کہا کہ بھئی یہ بھی تو فرض ہے۔ جواب عجیب سا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو فرض ہے، بھئی نیکی کرنا تو ہے، نماز روزہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بیوی بچوں کے لیے اچھا گھر رکھنا، زبردست طریقے سے بنگلے کی صورت میں ہو، گاڑیاں دینا، یہ ساری چیزیں اب ان کے چکر میں پڑھ کے سارے نمازوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی چلی جاتی ہے، سارے جتنے فرائض ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، اور ایک واجب کے درجے میں جو چیز ہے اس کے چکر میں پڑتا ہے۔ ایک بندہ ایک واجب کو مکمل کر رہا ہو اور پیچھے 9 فرائض کو چھوڑ رہا ہو، پتہ اس کو بے وقوف کہیں گے یا اسی طریقے سے عقل مند کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے نا۔ ایک بندہ